حدیث قدسی میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، جیسا وہ میرے متعلق گمان رکھتا ہے میں ویسا ہوتا ہوں، اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے۔ چنانچہ اگر وہ اپنے دل میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں بھی اپنی تنہائی اسے یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ کسی مجمع میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں بھی اس کے مجمع سے بہتر مجمع میں، فرشتوں کے مجمع میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی صدقہ اللہ کے ذکر سے افضل نہیں ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں کہ راستوں میں گھوم پھر کر اللہ کا ذکر کرنے والوں کو تلاش کرتے رہتے ہیں، پس جب وہ کسی جماعت کو اللہ جل شانہ کا ذکر کرتے ہوئے پاتے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں کہ آؤ اپنے مقصود کی طرف آ جاؤ، تو وہ سب فرشتے مل کر آسمان دنیا تک ان کا ذکر کرنے والوں کو اپنے بازوؤں کے سایہ میں لے لیتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی مثال جو اپنے پروردگار کا ذکر کرتا ہے اور اس شخص کی مثال جو اپنے پروردگار کا ذکر نہیں کرتا، زندہ اور مردے کی سی مثال ہے۔ اس کا مفہوم یہی ہے کہ جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں وہ زندہ ہیں، اور جو لوگ اللہ کے ذکر سے غافل ہو چکے ہیں وہ مردہ ہیں۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا، جب بھی کوئی جماعت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھتی ہے تو فوراً رحمت کے فرشتے ان کو چادروں سے گھیر لیتے ہیں اور اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، سکون و اطمینان ان پر برسنے لگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے ان ذکر کرنے والوں کا تذکرہ کرتا ہے جو اس کے پاس موجود رہتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسلام کے احکام تو بہت ہو گئے، آپ تو مجھے کوئی ایسی چیز بتا دیجئے جس کو میں مضبوط پکڑ لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری زبان برابر اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہنی چاہیے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ آخری بات جس پر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جدا ہوا ہوں وہ یہ ہے کہ میں نے آپ سے دریافت کیا، کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں اس حالت میں موت آئے کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ اگر ایک آدمی کی گود میں درہم روپے بھرے ہوں اور وہ ان کو برابر تقسیم کر رہا ہو اور دوسرا آدمی برابر اللہ کا ذکر کر رہا ہو تو اللہ کا ذکر کرنے والا اس درہم تقسیم کرنے والے سے افضل و اعلیٰ ہوگا۔ ایک اور حدیث قدسی میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، آج تمام محشر کو معلوم ہو جائے گا کہ کرم، عزت و احترام کے لائق کون لوگ ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عزت اور احترام کے لائق کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ مسجدوں میں ذکر کی مجلس منعقد کرنے والے ذاکرین ہیں۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ ہر آدمی کے دل میں دو کوٹھریاں ہوتی ہیں، ایک میں فرشتہ رہتا ہے اور دوسری میں شیطان، پس جب وہ شخص اللہ کے ذکر میں مصروف ہو جاتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور جب اللہ کا ذکر نہیں کرتا تو شیطان اپنی چونچ اس کے دل میں رکھ دیتا ہے، یعنی اس کے دل پر مسلط ہو جاتا ہے اور طرح طرح کے وسوسے ڈالتا رہتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ جس شخص نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی اور پھر سورج نکلنے تک وہیں بیٹھا ہوا اللہ کا ذکر کرتا رہا،
پھر 2 رکعتیں اشراق کی پڑھیں، پھر مسجد سے واپس آیا تو اس ایک حج اور ایک عمرہ کی مانند اجر ملے گا۔ میرے اسلامک بھائی اور بہنیں، یہ تھی اللہ کے ذکر کی فضیلت۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمامی کو خوب عبادت اور ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔